کیا نوشیروان فرا کے بلیک میل کرنے پر اور اس کے خودکشی کی اٹیمپٹ کرنے پر اس کے ساتھ شادی پر راضی ہو جائے گا؟ جی نہیں، وہ بالکل بھی راضی نہیں ہوگا، مگر ہاں وہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جائے گا کہ کیا فرا آج بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے، اور ایک گلٹ اس کو ضرور ستائے گا کہ میں نے فرا کو ریجیکٹ کر کے بہت برا کیا ہے۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کرے اور اس کی جان چلے جائے۔ اگر فرا کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، مگر دوسری طرف تو دعا ہے جس سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسے میں نوشیروان بہت ہی ذہنی کشمکش کا شکار ہوگا، اور یہ وہ اپنی الجھن دعا کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف دعا جو کہ اس بات کا یقین کر چکی ہے کہ نوشیروان صرف اور صرف میرے ہیں اور وہ میرے علاوہ کبھی بھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، وہ بار بار پوچھے گی کہ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے، تو نوشیروان کہے گا کہ مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، کچھ کاروباری مسئلے مسائل ہیں۔ اور ویسے بھی دعا اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ نوشیروان کے ساتھ اتنی انوالو ہو سکے یا اس کا پیچھا کر سکے یا اس کی جاسوسی کر سکے، کیونکہ وہ اتنی خوش ہے، اتنے عرصے بعد اپنے بہن سے اور اپنی ماں سے ملی ہے، اسی ایکسائٹمنٹ میں اس کو اور بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں تھوڑا سا وہ نوشیروان کو بھی نگلیکٹ کرے گی، مگر جب نوشیروان سے گلہ کرے گا کہ تم مجھے پہلے کی طرح ٹائم نہیں دے رہی، تو وہ اس کے لیے کھانے بنائے گی اور اس کے سامنے سرو کرے گی، تو نوشیروان اس کو تھوڑے سا ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، تو وہ کہے گا کہ دیکھو تم مجھے ٹائم نہیں دے رہی، اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں ذہنی کشمکش کا شکار ہوں۔ مگر دوسری طرف کشمالا جو کہ نوشیروان کا ہر ٹائم پیچھا کرتی رہتی ہے، وہ دعا کو یہ اطلاع دے دے گی کہ تمہیں پتہ ہے نوشیروان کی سابقہ جو منگیتر تھی اور جو اس کی محبوبہ تھی، اس نے خودکشی کی اٹیمپٹ کی ہے۔ یہ سن کر دعا کہے گی نوشیروان آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ تو نوشیروان کہیں گے کہ میں بہت ہی پریشان تھا کہ آخر تمہیں کیسے یہ بات بتاؤں، میں اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا ہوں مگر وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ ایسے میں دعا ہی فرا کو سبق سکھائے گی اور اس سے نوشیروان کی جان چھڑائے گی اور پیچھا چھڑوائے گی۔ جب یہ کہانی ایک طرف لگے گی تو اس کے بعد فراز کا قصہ چھڑ جائے گا، کیونکہ جب میل ملاقات کا سلسلہ چلتا رہے گا تو ایک دن اسکول کے باہر فراز جب اپنی بیوی فضا کو لینے آئے گا تو وہاں دیکھا گا کہ فضا دعا کے ساتھ کڑی باتیں کر رہی ہے۔ ایسے میں بہت گھبرا جائے گا اور چھپ جائے گا، مگر اسی طرح ایک دن دعا کی نظر پڑ جائے گی فراز پر اور وہ بہت پریشان ہو جائے گی کہ میری بہن نے اسی لڑکے سے شادی کر لی جس نے میری زندگی تباہ کی، مگر وہ سوچے گی کہ میں اپنی بہن کو یہ حقیقت کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور میں نہیں چاہتی کہ جب یہ حقیقت اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے شوہر سے متنفر ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ ایسے میں وہ اس راز پر پردہ ڈالیں گے، مگر کب تک وہ اس راز کو چھپائے گی؟ آخر کار یہ راز سب کے سامنے آ ہی جائے گا، اور فراز وہ تو نوشیروان کے آفس میں کام کرتا ہے۔ جب نوشیروان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے دعا کی زندگی تباہ کی تھی، نوشیروان اس کو بہت برا سبق سکھائے گا۔ وہ خود دعا سے معافی مانگے گا اور فضا کو بھی معاف کر دے گا اور اسے کہے گا میں تمہاری زندگی پہلے کی طرح جینا نہیں کروں گا، تمہیں دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور تب میں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ ایسے میں فضا کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور ڈرامہ بہت ہی ایک پازیٹیو نوٹ پر چلا جائے گا۔ تو فرینڈز، آپ کو جانا ڈرامہ کیسا لگتا ہے؟ اگر آپ کو ڈرامہ پسند ہے اور ڈرامے کی مکمل سٹوری کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب چوائسیز۔